زویا کا دل بہت نرم تھا، اتنا نرم کہ کوئی اسے ذرا سی سخت بات کہہ دیتا تو اس کی آنکھیں فوراً بھر آتیں۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو محبت کو کھیل نہیں سمجھتیں۔ ان کے لیے محبت ایک عبادت جیسی چیز تھی، پاک، سچی اور ہمیشہ کے لیے۔ زویا اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ باپ کا سایہ بچپن سے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اس لیے شاید وہ اندر سے اکیلی تھی۔ اسے کسی ایسے کی تلاش تھی جو اسے سنبھال لے اور کہے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اور یہی تلاش، یہی خالی پن وہ دروازہ تھا جس سے حمزہ اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ حمزہ بہت خوبصورت تھا، باتیں کرنے کا ہنر جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا تھا کہ کسی لڑکی کو کس بات سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ کالج کی لائبریری میں پہلی بار جب اس نے زویا کو دیکھا تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ سادہ سی لڑکی ہے، اور سادہ لوگ آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ پہلی بار حمزہ نے یہی جملہ کہا۔ زویا نے چونک کر دیکھا کہ کسی نے پہلی بار اس کی خاموشی کو محسوس کیا ہے، اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور یہیں سے کہانی شروع ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، حمزہ روز اس سے ملتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتا، اس کی پسندیدہ چائے لا کر دیتا۔ جب وہ اداس ہوتی تو گھنٹوں فون پر اس کی باتیں سنتا۔ زویا کو لگنے لگا کہ زندگی نے پہلی بار اسے کوئی تحفہ دیا ہے۔ وہ حمزہ سے محبت کرنے لگی، پوری سچی محبت، بے حساب محبت۔ مگر زویا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حمزہ کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور موجود تھی، ایمن، ایک امیر خاندان کی لڑکی جس کے باپ کا کاروبار شہر بھر میں مشہور تھا۔ حمزہ کی اصل منزل ایمن تھی، کیونکہ ایمن کے ساتھ زندگی کا مطلب دولت تھا، عزت تھی، ایک بنی بنائی زندگی تھی۔ زویا تو صرف ایک وقت گزارنے کا ذریعہ تھی، ایک ایسی لڑکی جو اس کے دل کی تنہائی کو بھرتی تھی، اور جس کے سامنے وہ خود کو بہت رحم دل اور مخلص انسان ثابت کرتا تھا۔ مگر زویا اس بات سے باخبر تھی، اس کی زندگی میں کوئی شک جیسی گنجائش نہیں تھی، اس لیے وہ کسی چیز پر بھی شک نہیں کرتی تھی۔ ایک شام دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ کا مسلسل فون بج رہا تھا، مگر وہ بار بار اسے کاٹ رہا تھا۔ کون ہے؟ کیوں فون نہیں اٹھا رہے؟ زویا نے معصومیت سے پوچھا۔ حمزہ نے فوراً مسکرا کر کہا، کوئی نہیں، بس میرا دوست ہے، آج کا وقت صرف تمہارے لیے ہے، میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ زویا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ فون پر ایمن موجود تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ کے ہر جھوٹ پر اتنی مٹھاس تھی کہ سچ کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ زویا کی ایک سہیلی تھی، مریم، جو بہت تیز نظر رکھتی تھی، اور اسے حمزہ کا رویہ کبھی کبھی عجیب لگتا تھا۔ زویا، مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگتا، ایک دن مریم نے کہا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی نہیں دکھتی۔ زویا ہنس دی۔ تم بھی نہ مریم، بس شک کرتی رہتی ہو۔ حمزہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں۔ اتنا خیال رکھنے والا انسان بھلا کسی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ مریم خاموش ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ محبت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو کوئی بات سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھوں پر ایک ایسا پردہ پڑ جاتا ہے جسے وقت ہی ہٹا سکتا ہے، کبھی کبھی وقت بھی نہیں ہٹاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ زویا کی محبت گہری ہو گئی، اور حمزہ کا کھیل چلتا رہا۔ ایک طرف ایمن کے گھر جانا اور ان کے گھر والوں کے سامنے شریف بننا، شادی کی باتیں کرنا، اور دوسری طرف زویا کے ساتھ بیٹھ کر ایسے خواب سجانا جس سے پوری دنیا میں صرف وہی اس کی زندگی میں انسان ہو۔ زویا جب نوکری کرنے لگ گئی نا، تو سب سے پہلے میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، وہ اکثر کہتا۔ زویا کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، وہ اپنی ماں کو خواب دکھاتی اور دل ہی دل میں آنے والے دنوں کے نقشے بناتی۔ اسے یقین تھا کہ حمزہ اس کا مقدر ہے۔ ایک بار زویا حمزہ کے لیے تحفہ لے کر اس کے ساتھ نئے کالج پہنچی اور اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حمزہ کسی لڑکی کے ساتھ بائک پر جا رہا ہے، اور زویا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند ہو گیا۔ مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی کلاس فیلو ہو، حمزہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً اپنے دل کو تسلی دی۔ وہ نہیں جانتی تھی
کہ اس کے دل میں حمزہ کے لیے کوئی برا خیال آئے۔ محبت میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دینا سیکھ لیتا ہے۔ اسی رات حمزہ کا فون آیا۔ زویا نے دبے الفاظ میں پوچھا، آج تم کالج کے باہر کس کے ساتھ تھے؟ حمزہ ایک لمحے کے لیے چونکا، مگر پھر اس نے فوراً بڑی مہارت سے بات بنا دی۔ ہاں، وہ میری کزن تھی، اس کی طبیعت خراب تھی تو اسے اسپتال چھوڑنے جا رہا تھا۔ تم بھی نہ اتنا کیوں سوچتی ہو؟ زویا شرمندہ ہو گئی۔ معاف کر دینا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ارے پگلی، حمزہ نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور زویا کی آنکھوں میں پھر وہی محبت چمک لوٹ آئی۔ ہر بار حمزہ کا جھوٹ اسے سچ ثابت کرنے سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایمن کے گھر میں شادی کی باتیں ہونے لگی۔ حمزہ نے زویا سے جان چھڑانی تھی، مگر ایسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ زویا کو سچائی کا پتہ چلے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی طوفان کھڑا ہو، کوئی ہنگامہ ہو، اس کا اصلی چہرہ کوئی دیکھ لے۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا کے دل میں ہمیشہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح رہے، تاکہ اس کے دامن پر کوئی داغ نہ لگے۔ اور اس نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے ایک دن زویا کو بلایا اور اس کے چہرے پر اداسی چھائی تھی، جیسے دنیا کا غم اس کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ زویا، مجھے تم سے ایک بڑی بات کرنی ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ زویا کا دل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا حمزہ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ حمزہ نے آنکھیں جھکا لیں جیسے وہ رونے والا ہو۔ میرا والد بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہیں علاج کے لیے انہیں بیرون ملک لے جانا پڑے گا، اور شاید مجھے وہیں شفٹ ہونا پڑے کچھ سالوں کے لیے۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس لوٹ آؤں گا، جیسے ہی واپس لوٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا، بس تم میرا انتظار کرنا، اور میں تمہارے لیے انتظار کروں گی۔ زویا نے روتے روتے سر ہلا دیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی حمزہ، چاہے جتنے سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ حمزہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون آ گیا، جیسے اس کا کام ہو گیا تھا۔ زویا کو ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے اس نے زویا کو ایسے چھوڑ دیا تھا کہ وہ اسے مجرم نہیں بلکہ ایک مجبور اور معصوم عاشق سمجھے۔ اگلے ہفتوں میں حمزہ آہستہ آہستہ رابطہ کم کر گیا۔ کبھی فون بند، کبھی مصروفیت کا بہانہ، کبھی نیٹ ورک کا مسئلہ۔ ہر بار زویا مسلسل پریشان رہتی۔ حمزہ ایک نیا جھوٹ گھڑ لیتا، یہاں سب کچھ بہت مشکل ہے زویا۔ وہ کہتا، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں چاہ کر بھی بات نہیں کر پاتا، مجھے معاف کر دینا۔ زویا معاف کر دیتی اور الٹا اپنے آپ کو کوستی کہ حمزہ سے شکایت کیوں کر رہی ہے، وہ بیچارہ اپنے باپ کی بیماری لڑ رہا ہے۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں حمزہ کی شادی ایمن سے ہو گئی۔ ایک شاندار تقریب، ہزاروں مہمان، روشنیوں سے سجا ہوا ہال۔ حمزہ نے ایک نئی زندگی شروع کر دی، دولت اور عیش سے بھری ہوئی زندگی۔ مگر زویا کو ان سب کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی حمزہ کی پرانی تصویریں دیکھتی اور اس کی یادوں کو دیکھتی اور اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ مریم کو کہیں سے حمزہ کی شادی کا پتہ چل گیا۔ اس کا دل چاہا کہ زویا کو سب سچ بتا دے، مگر اس نے زویا کی آنکھوں میں وہ امید دیکھی، وہ خالص یقین دیکھا، اور اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، کبھی کچھ ہماری زندگی میں ایک سبق بن کر لوگ آتے ہیں، اور ہر انتظار کا انجام ملاقات نہیں ہوتا۔ زویا مسکراتی، تم فکر مت کرو مریم، حمزہ ضرور آئے گا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، ایسی محبت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ مریم خاموش ہو جاتی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سچ بتانا زویا کو مار ڈالے گا، اور کبھی کبھی جھوٹ کا پردہ رحم نہیں ظلم ہوتا ہے۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زویا کی اس خوبصورت دنیا کو نہیں توڑے گی اور اسے محبت کے ساتھ جینے دے گی۔ سال گزر گیا، حمزہ کے پیغام آنا تقریباً بند ہو گئے۔ کبھی مہینے میں ایک آدھ چھوٹا سا پیغام آ جاتا، میں ٹھیک ہوں، تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ زویا اسی پیغام کے ذریعے مہینہ جی لیتی، ہر روز صبح اٹھتی اور ماں کا خیال رکھتی، اور اپنے کمرے میں آ کر حمزہ کی راہ تکتی، اور اس نے اپنے دل کے دروازے کسی اور کے لیے کبھی نہیں کھولے۔ کتنے رشتے آئے مگر اس نے سب ٹھکرا دیے۔ امی، میں حمزہ کا انتظار کر رہی ہوں، وہ کہتا ہے کہ وہ آئے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ سمجھتی کہ شاید وہ لڑکا تمہیں
وہ لڑکا اب کبھی نہیں لوٹے گا، مگر وہ اپنی بیٹی کی امید توڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دوسری طرف حمزہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھا۔ اس نے زویا کو تقریباً بھلا دیا تھا۔ کبھی کبھار اسے یاد آتی ایک لمحے کے لیے کہ میں ایک ہلکا سا کانٹا چبھتا، مگر وہ فوراً اسے جھٹک دیتا۔ اس کے لیے زویا ماضی کا ایک باب تھی جو بند ہو چکا ہے۔ اس نے کبھی مڑ کر نہیں سوچا۔ اس کے ایک جھوٹ نے لڑکی کی زندگی برباد کر دی اور اس کو انتظار کے صحرا میں لا کھڑا کیا۔ یہی کہانی کا سب سے دردناک حصہ ہے۔ زویا کو آخر تک پتہ نہ چلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حمزہ نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ وہ محبت جس کو وہ عبادت سمجھتی رہی، وہ اس کے لیے صرف ایک وقت گزارنے کا کھیل تھا۔ کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اس شخص کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کسی اور دنیا میں اپنے آپ کو بسا کر مطمئن بیٹھا ہے۔ وہ آج بھی کوئی بارش کی یاد آتی تو اپنی کھڑکی کے سامنے کوئی بارش کی رات آتی تو وہ اپنی کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتی اور باہر گھنٹوں بوندوں کو دیکھتی اور دھیرے سے مسکراتی۔ حمزہ کو بارش پسند تھی۔ وہ آہستہ سے کہتی، جب وہ آئے گا نا، ہم دونوں ایسے ہی بارش میں چائے پیئیں گے بیٹھ کے۔ اس کی آنکھوں میں انتظار اور وہی چمک تھی جو برسوں پہلے تھی۔ اس کے دل میں حمزہ کی وہی تصویر محفوظ تھی، ایک اچھے اور مخلص اور محبت کرنے والے انسان کی تصویر۔ اس کے لیے حمزہ ایک معصوم عاشق تھا جو باپ کی خاطر دور چلا گیا، کیونکہ اگر زویا کو کبھی سچ پتہ چل جاتا تو اس کا نرم دل شاید ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ وہ اس کی خوبصورت دنیا، محبت پاک اور مقدس دنیا تھی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ کبھی کسی پر بھروسہ نہ کر پاتی، مگر وہ اپنی محبت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کی محبت سچی ہے، بھلے سامنے والا انسان جھوٹا نکلا ہو۔ اور یہی اس کی محبت سب سے بڑی حقیقت ہے کہ محبت اکثر ایک طرف سے سچی ہوتی ہے، دوسری طرف سے کھیل، ایک جلتا ہوا دل، اور دوسری طرف سے دل بے فکری سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ زویا آج بھی انتظار میں ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امید تھوڑی بڑھتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوگی اور حمزہ سامنے کھڑا ہوگا جو اسے چھوڑ گیا تھا، مگر وہ دستک کبھی نہیں ہوگی۔ شاید یہی زویا کی زندگی کا سب سے خاموش اور گہرا زخم ہے، ایک ایسا زخم جسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ دھوکہ جو اس کے دل تک کبھی پہنچا ہی نہیں، ایک ٹوٹے ہوئے وعدے کے سہارے، ایک چھوٹی سی یاد اس کو سینے میں لگا کر ساری زندگی انتظار کرتی رہے گی اور مسکراتی رہے گی۔ بعض اوقات سب سے بڑا دھوکہ وہ نہیں ہوتا کہ جس میں پتہ چل جائے، سب سے بڑا وہ دھوکہ وہ ہوتا ہے کہ ہم